السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوش آمدید آپ سبھی کو شفان وائٹس میں. میں ہوں آپ کی ڈاکٹر شفالی ناز. آج سے ہم لوگ سٹارٹ کرنے والے ہیں ایک نیو رمضان سیریز، جس میں ہم لوگ جانیں گے رمضان کے مسئلے مسائل، رمضان کی فضیلت کے بارے میں، اور وہ کون سی عبادتیں ہیں جن سے ہم اپنے اللہ کو راضی کر سکتے ہیں. تو اعتکاف کے متعلق سمجھیں گے ہم انشاءاللہ. ہر ایک مسجد جس میں 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ ہوتی ہے اس میں اعتکاف درست ہے. اعتکاف کا وقت رمضان کی 20ویں تاریخ یعنی عصر کی نماز کے بعد سورج ڈوبنے سے پہلے مسجد میں چلے جائیں. 29 یا 30 کا چاند دیکھ کر مسجد سے نکلیں. اگر بستی میں سے کسی ایک شخص نے اعتکاف کر لیا تو سب کی طرف سے یہ سنت ادا ہو گئی، اور کسی نے اعتکاف نہ کیا تو پوری بستی پر اللہ کی لعنت ہوتی اور تمام لوگ گنہگار ہوں گے. شب قدر رمضان مبارک کی 27ویں شب ہے، جس میں عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اب ہم اعتکاف کے متعلق سمجھیں گے. ہم نے نماز تراویح، کیونکہ یہ بھی سنت ہے، اگر آپ لوگ لکھ رہے ہیں تو پوائنٹ بنا لیجیے. رمضان کے اندر ہمیں کچھ کام ایسے بتائے ہمارے رسول اللہ نے کہ جن کے ذریعے سے ہم اللہ رب العزت کے بہت زیادہ قریب ہو سکتے ہیں. وہ سب سے پہلا تو ہے روزہ. جیسے کہ میں نے ابھی آپ لوگوں کو ایکسپلین کیا، اللہ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود ہوں. یعنی کہ اگر کوئی انسان صبح سے لے کے شام تک مزدوری کرتا ہے، مزدوروں کے ایگزامپل دے کے بتا رہی ہوں، کہ مزدوری کرتا ہے تو ہم اس کو کچھ نہ کچھ ملتا ہے نا. جو بھی اس نے دن بھر میں کمایا ہوتا ہے، جو بھی لگایا ہو، کام کرا ہوتا ہے، ہمت اپنی جو بھی انرجی اس نے ویسٹ کی ہوتی ہے، اس کا بدلہ اس کو پیسے کی صورت میں ملتا ہے کبھی تو اللہ پاک فرماتے اپنا تصور کریں، مطلب امیجن کریں کہ ہم لوگ بھی ایک طریقے سے اللہ کی مزدوری کر رہے ہیں. جو ہم صبح فجر کے ٹائم سے لے کے مغرب کے ٹائم تک روزہ رکھتے ہیں، تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ مزدوری کر رہے ہیں، اللہ کی مزدوری کر رہے ہیں. اور جو ہمیں اس کا انعام ملے گا وہ اللہ خود ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں خود، یعنی ہمیں اللہ کی محبت ملے گی. اللہ کی محبت سے ہم کو ہدایت حاصل ہوگی. ہدایت کیا ہے؟ ہدایت وہ چیز ہے جب ہمارا دل نمازوں میں لگ جاتا ہے، جب ہم کو اللہ سے باتیں کرنے میں، قرآن پڑھنے میں، ہر وہ کام جو اللہ کے نزدیک لے جانے والا ہوتا ہے اس کو کرنے میں دلی سکون محسوس ہوتا ہے. پھر ہمارا اللہ پر یقین اور بھی زیادہ مضبوط ہوتا جاتا ہے. یقین وہ نہیں جو تمہارے ہاتھ میں، تمہارے پرس میں پیسے ہو، اس وقت تم گھر سے باہر جاؤ اور کہو آپ تو سارے کام ہو جائیں. یقین تو وہ ہے جب تمہارے ہاتھ تمہاری جیب دونوں خالی، اس وقت تم کہو کہ اللہ ہے نا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہے نا، مجھے بس میرے اللہ پہ بھروسہ ہے. اگر آپ کوئی کام کرنا چاہ رہے ہو، کوئی صدقہ کرنا چاہ رہے ہو، کوئی نیکی کرنا چاہ رہے ہو، کس کے لیے کرنا چاہ رہے ہو؟ اللہ کی رضا کے لیے تو کرنا چاہ رہے ہو نا، اللہ کی محبت کو پانے کے لیے ہی تو کرنا چاہ رہے ہو نا. پھر اللہ سے دعا کرو، وہی آپ کے لیے ذریعے بنائے گا، وہی آپ کے لیے وسیلے بنائے گا، اور وہ غیب سے ایسے وسیلے بنائے گا آپ کے لیے کہ آپ کو لاجواب کر دے گا. ایسا وقت لے کر کے آئے گا اللہ جب آپ یاد کریں گے کہ وہ وقت کہانی ہے جب میرے پاس غم تھے. ہم لوگ نا غم جو ہوتا ہے زندگی میں اس کو بہت اللہ لیتے ہیں کہ یار میرے اوپر یہ مصیبت آئی ہوئی ہے، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا. اللہ پہ ہمیں امید رکھنی چاہیے، اللہ سے ہم کو یقین رکھنا چاہیے کہ ایک وقت ایسا آئے گا. میں آپ کو بتایا تھا نا کہ اگر ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنے وزیر سے بولا کہ اس انگوٹھی پہ کچھ ایسا لکھوا کے لاؤ کہ جس کو میں غم میں دیکھوں تو خوش ہو جاؤں اور خوشی میں دیکھوں تو اداس ہو جاؤں. تو وہ کیا لکھوا کے لایا تھا وزیر لکھوا کے لایا تھا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا، کہ پھر خوشیاں ہو یا غم ہو وقت بھی گزر جائے گا. خوشیاں بھی مسلسل نہیں رہتی اور غم کا بھی مکمل ٹھکانہ نہیں ہوتا. تو جب آپ کو غم ملے یا آپ کو خوشی ملے یا کوئی بھی ایموشن، ہنسنا، رونا، گانا سنا، ایکسپیرینس کریں نا اس چیز سے سیکھیں نا کہ یہ مطلب کیفیت ہوتی ہے، ہنسنے کی کیفیت، رونے کی کیفیت، بہت زیادہ خوش ہو جانے کی کیفیت. ہر چیز کو بیلنس کرنا سیکھنا ہے. اگر وہ بہت زیادہ غم آ گیا تو اس وقت میں خوشی کا تصور کریں کہ جب میرے پاس خوشیاں بے شمار آئیں گی تو میں کیا کروں گی. جیسے ہم تصور کرتے ہیں میں بہت سارا پیسہ آ جائے گا تو میں اپنے گھر میں یہ چینج کرواؤں گی، میں یہ لے کے آؤں گی، میں وہ لے کے آؤں گی، میں وہاں جاؤں گی، میں یہاں جاؤں گی. تصور کرنے میں آپ کو کیا چاہتا ہے؟ تصور بولتے ہیں امیجنیشن. امیجن کرنے میں، اللہ پر یقین رکھنے میں، اللہ پہ بھروسہ کرنے میں ہمارا کچھ جاتا ہے کیا؟ اگر ہم تصور کر لیں کہ غم کے بعد مجھے خوشیاں ہی خوشی، جیسے رمضان مبارک کے ہم نے 30 دن کے روزے رکھے، اس کے بعد ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اب عید آئے گی، عید کی خوشی منا دیں نا ہم لوگ. رمضان میں ہم نے پورا مہینہ محنت کی ہوتی ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ہم نے روزے بھی رکھے، ہم نے تراویح بھی پڑھی، بہت سے لوگوں نے اعتکاف بھی کرا، بہت ساری دعائیں کی، رو رو کے افطار کے وقت میں تہجد میں دعائیں کی، بے شمار دعائیں کی. جب عید کا چاند نزدیک آنے والا ہوتا ہے تو ان لوگوں کو یقین ہوتا ہے کہ ہاں اب ہماری دعائیں قبول ہو جائیں گی.
شان کی ان کو یقین ہوتا ہے نا عید کے آنے کا، تو اگر آپ کے اوپر غم آ گئے ہیں تو آپ کو بھی انتظار ہونا چاہیے اس عید کے آنے کا جو آپ کی غم کو خوشیوں میں تبدیل کر دے گی انشاءاللہ۔ اب اعتکاف کے متعلق سمجھ لیتے ہیں۔ اعتکاف کرنا سنت ہے۔ پہلا اعتکاف یہ ہوتا ہے نفلی، دوسرا ہوتا ہے سنت، اور تیسرا ہوتا ہے آپ نے کوئی منت مانگی ہے تو اعتکاف کے متعلق سمجھیں گے۔ اگر آپ نے کسی انسان نے منت مانگی ہے کہ میرا فلاں فلاں کام ہو گیا تو میں اعتکاف کروں گا، تو ان پر بھی اعتکاف واجب ہو جاتا ہے، یعنی اب آپ کو اعتکاف کرنا پڑے گا۔ اچھا میں یہ سوچ رہی ہوں کہ انشاءاللہ اب ہم رمضان میں اگر کرتے ہیں تعلیم ہماری، تو ہمارا ٹائمنگ رہے گا یہی تھرسڈے کے دن 11 بجے۔ آپ لوگ کی کیا رائے اس کے بارے میں؟